اس واقعے میں ایک بزرگ نے ایک گنہگار کو نصیحت فرمائی ہے، اور اس نصیحت کے بعد اس گنہگار نے گناہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں گناہ کرنا؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، حضور اللہ سے ڈرتا ہوں میں، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے۔ ڈرتا ہوں اللہ سے، لیکن ڈرنے کے باوجود بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا آئیڈیا بتائیں، ایسی تجویز بتائیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ شفقت فرمائی، غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں تیرے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں، اس کو تو سن لے، پھر اس کے بعد مجھے جواب دے۔ پہلی تجویز، بیٹا جب تجھے گناہ کا خیال آئے نا کہ گناہ کرنا ہے، تو ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا، حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کہاں اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی شان تو یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دل کے چھپے ہوئے باتوں کو، خیال کو بھی جانتا ہے، اس سے وہ چیز پوشیدہ نہیں۔ یعلم ما توسوس به نفسہ، اس کی شان تو یہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اس سے چھپ کر کے آدمی کہاں گناہ کر سکے گا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے جب تو ماں کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، باپ کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، استاد کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، وہ دیکھ رہے ہوں تو گناہ نہیں کر سکتا، تو اب بتا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا اور تو گناہ کرے گا؟ تو جب گناہ کا خیال پیدا ہو تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے تیرا مولا نہ دیکھ رہا۔ کہا حضور یہ پاسیبل نہیں، اور کوئی بات بتائیں؟ کہا اچھا دوسری بات سن لے، جب تیرے دل میں گناہ کا ارادہ اور خیال پیدا ہونا تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے کہ نہیں میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کون کھلانے والا ہے؟ وہی تو روزی دینے والا ہے، وہی تو زندگی دینے والا ہے، وہی تو عزت دینے والا ہے، اسی نے تو سب کچھ عطا کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بیٹے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کھا اللہ کا اور کام تو شیطان کے کر؟ اس کا کھا کر اس کی نافرمانی یہ تجھے زیب دیتی ہے؟ تو کہا نہیں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں کھلائے پلائے؟ تو ٹھیک ہے، اور کوئی بات بتائیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے ایک کام کرنا، جب تیری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے نا تو اس سے کہنا بعد میں آنا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے میں توبہ کر لوں۔ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ حضور
اگر روح قبض کرنے والا فرشتہ میرے پاس پہنچے گا تو میں نہ وہ مجھے مہلت دے گا نہ میں اس سے مہلت لے سکتا ہوں. تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے تجھے معلوم ہے کہ تو کب مرے گا؟ کہا نہیں معلوم. نہیں معلوم. تم موت کے فرشتے کو لوٹا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اب مجھے بتا کہ جب تجھے توبہ کی توفیق، تو توبہ کی بھیک موت سے پہلے مانگنے کے لیے فرشتے کو کہے گا کہ بعد میں آنا، تو فرشتہ تجھے مہلت نہیں دے گا، تو کیوں آج ہی تو توبہ نہیں کر لیتا؟ پھر اس نے کہا حضور کچھ اور فرمائیے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بیٹے جب تم مر جائے اور تجھے قبر کے اندر لوگ لٹا کر کے چلے جائیں نا، اور نکیریں جب تیرے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئیں تو کہہ دینا کہ میں جواب نہیں دیتا ہوں. کہا حضور یہ کیسے میں کہہ سکوں گا؟ یہ میں کیسے کہہ سکوں؟ کہا تو جس کو قبر کے اندر نکیرین کو جواب دینا ہے، کیا کبھی تو نے سوچا کہ گناہوں کی وجہ سے قبر کے سوال کے جواب ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے اور وہاں تجھے جواب دینے میں دشواری ہوگی؟ تو جو چیز قبر کے سوالات و جوابات میں دشواریاں پیدا کر دے، کیا تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اور پھر ایک بات اور انہوں نے فرمائی، جب کل بروز قیامت تجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہوں تو کہہ دینا کہ میں نہیں آتا. اس نے کہا حضور وہ ہم میری مانیں گے کہ رب کی مانیں گے؟ ارشاد فرمایا بیٹے یہ چند تجاویز تھیں جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی. اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا یا ابراہیم ابن ادہم اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آج کے بعد گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور کبھی اب گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. اور اس نے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کر لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سے چھپ سکتے ہو کہیں؟ جب نہیں چھپ سکتے، وہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو. با یزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا اور عرض کرتا ہے حضور تقریباً گناہ مجھ سے چھوٹ گئے، ایک گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا اور وہ گناہ یہ ہے میں نکلتا ہوں تو کسی لڑکی پر میری نظر اڑ جاتی ہے، یہ آوارگی یہ بدنگاہی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، کوئی نسخہ عطا فرمائیں. ارشاد فرماتے ہیں جب تیری طبیعت کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے تجھے کہے اس وقت یہی تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.